نقاب ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے۔ ایمان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ بلال اس کے ساتھ سنسیئر ہے، پتہ نہیں اسے اور کتنے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ بلال کو تو دشمن کے ارادوں کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب مجھے اور ایمان کو مارنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، تبھی تو وہ ایمان کو روکنا چاہتا تھا۔ لیکن جب ایمان کو تیمور کی کال آتی ہے اور وہ اسے آہت کے ویئر ہاؤس پر ریڈ کرنے سے روکتا ہے تو ایمان اس بات کو ضد بنا لیتی ہے، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ تیمور اپنے کزن کے کالے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے اور اسے بچانا چاہتا ہے۔ ایمان خود جس دلدل میں پھنسنے والی تھی، ہمیشہ کی طرح یہی بلال ہے جو نہ صرف ایمان کی عزت بچاتا ہے بلکہ اس کی جان بھی بچا لیتا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ایمان تو اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے تو وہ بھی اسے روکنے کے لیے نیا پلان بناتا ہے اور اسے رشوت کے کیس میں اریسٹ کر لیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ایمان کے گھر میں پولیس انویسٹیگیشن کے لیے آتی ہے تو وہاں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا، لیکن بلال نے یہ سب کچھ صرف ایمان کو ریڈ سے روکنے کے لیے کیا ہے، اور یہ بات بھی بعد میں ثابت ہو جاتی ہے کہ بلال صحیح ایمان کو روک رہا تھا، کیونکہ وہاں گودام میں تو آگ لگ جاتی ہے، اور اگر بلال ایمان کو اس طرح سے اریسٹ نہ کرتا تو ظاہر ہے کہ آج ایمان زندہ نہ ہوتی۔ اور ادھر آہت جو اپنے موبائل پہ CCTV فوٹیجز پہ بیٹھا سارے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا، وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ ایمان کو آج رنگے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے اریسٹ کرواؤں گا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کے تایا ابو تو کوئی اور ہی پلان بنائے بیٹھے ہیں اور آہت کے ہی گودام میں آگ لگوا دیں گے۔ اسے تو جب ایمان کے اریسٹ ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ یہ خوشی شیئر کرنے فوراً زارا کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور تب جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ ایمان تو اریسٹ ہونے کے بعد بھی بچ گئی ہے، لیکن تمہارا گودام مکمل طور پہ جل گیا ہے۔ یہ سن کر تو آہت کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے، اور تایا ابو کا پلان تو دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے کیونکہ بلال کامیاب ہی نہیں ہونے دیتا، جبکہ بلال اپنے اعلیٰ حکام کو پہلے سے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ ساری گرفتاری صرف اور صرف ایمان کی جان بچانے کے لیے ہے، اس کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بلال کو اندازہ نہیں تھا کہ آہت آلریڈی ایمان کے گھر کے باہر میڈیا بھیج چکا ہے، اور یہ ساری گرفتاری میڈیا کی آنکھ سے اوجھل نہیں رہ پاتی بلکہ ہر طرف اسسٹنٹ کمشنر ایمان کے رشوت لینے کی خبریں جب وائرل ہوتی ہیں تو اگلے ہی دن بلال ایمان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتا ہے جہاں پہ ساری بات ڈکلیئر کی جاتی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ایمان کی رشوت لینے کی خبر جھوٹی تھی اور یہ تمام پروپیگنڈا بنایا گیا ہے ایمان کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے گھر یا بینک اکاؤنٹ سے کسی قسم کے رشوت کے ثبوت نہیں مل سکے۔ اس طرح ایمان کو عزت کے ساتھ واپس ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور ایمان جو رات بھر بلال کے خلاف سوچتی رہی کہ یہ سب بلال نے جان بوجھ کے کیا ہے، مجھے بدنام کرنے کے لیے یا شاید میری جاب ہی ختم کروانے کے لیے، اگلے دن ایمان کو بلال کی انٹینشنز کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن بلال کو ایمان پہ بہت غصہ ہے۔ تبھی وہ ایمان پہ چلاتا ہے کہ میں جب بھی آپ کو کسی چیز سے روکتا ہوں نا، صرف روکتا نہیں ہوں بلکہ آپ کو بچاتا ہوں ایمان سلیم۔ اور ایمان جو اب بلال کے خلاف سوچنے لگی تھی اور فیصلہ کر چکی تھی کہ اب کبھی بلال سے بات نہیں کرے گی، جب اسے موقع کی نزاکت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا پلان صرف اور صرف ایمان کو مارنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ ویئر ہاؤس پہ بم بلاسٹ ہوا ہے، کافی جانیں بھی گئی ہیں لیکن ایمان بچ گئی ہے، تو ایمان کو تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ ایک صرف بلال ہے جو سچ میں ایمان کے ساتھ مخلص ہے، اور ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر بلال کی نیت پہ شک کر کے اس کے خلاف نیگیٹو سوچ کے ایمان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلال خود ایمان کو پولیس اسٹیشن سے گھر ڈراپ کرنے جاتا ہے، لیکن پورا راستہ اس سے بات نہیں کرتا کیونکہ وہ اس سے سخت ناراض ہے۔ ایمان بلال کو دیکھتی ہے لیکن اندر ہی اندر اتنی شرمندہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے اندر پھر سے ایک دفعہ اپولوجی کی ہمت پیدا نہیں کر پا رہی۔ اور دوسری طرف ایمان کے پیرنٹس جو ابھی ٹنڈو آدم پہنچے ہی تھے، جب وہاں ایمان کی گرفتاری کی خبر پہنچتی ہے تو وہ تو فوراً کراچی واپس آتے ہیں۔ ایمان کی ماں جو خود بھی اکثر اوقات بلال کے خلاف سوچتی ہے کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ ہے تو یہ اسی خاندان سے جن لوگوں نے ایمان کو بدنام کر کے گھر سے نکالا، اب وہ بھی پورے راستے بلال کے خلاف ہی سوچتی آئے گی۔ اسے بھی کراچی پہنچنے کے بعد اندازہ ہوگا
کہ بلال بھلے ہی اس خاندان سے ہے لیکن ان سب سے بہت مختلف ہے۔ ادھر آحد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ سب بہت برا ہونے والا تھا اور تایا ابو نے تو ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ ایک طرف آحد کا ویئر ہاؤس ختم کروا دیا وہاں بم بلاسٹ کروا کے، اور دوسری طرف اس کی محبت ایمان کو جان سے مارنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، آحد ایمان کو شرمندہ دیکھنا چاہتا تھا، اور جس طرح سے ایمان نے آحد کو اریسٹ کیا تھا یا محبت میں دھوکہ دیا تھا تو آحد اس سب کا بدلہ ضرور لینا چاہتا تھا، لیکن ایمان جان سے چلی جائے ایسا سب آحد بالکل نہیں چاہتا تھا۔ آحد فوراً ایمان کے گھر پہنچتا ہے تاکہ اسے بتا سکے کہ یہ ساری اس کی پلاننگ نہیں تھی، اور ایمان تو جب آحد کو یوں اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو اسے تو شدید غصہ آتا ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں انٹر ہونے کی۔ ویسے یہ غصہ تو ایمان کو اپنے گیٹ کیپر پہ کرنا چاہیے کہ وہ ایمان سے پوچھے بغیر ہر کسی کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے کیوں دیتا ہے۔ بہرحال آحد ایمان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ویئر ہاؤس پہ جو کچھ بھی ہوا وہ محض ایک حادثہ تھا۔ یقین کرو کہ میں کبھی بھی اپنی محبت کی جان لینے کی کوشش نہیں کر سکتا، جس پہ ایمان کو غصہ مزید آتا ہے اور وہ آحد سے کہتی ہے کہ اپنی سازش کو حادثے کا نام دے کے محبت کی دعائیاں دینے تم یہاں پہنچ گئے، اور ساتھ ہی آحد کو دھمکی دیتی ہے کہ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد اب جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے دور رہو ورنہ تم بہت پچھتانے والے ہو۔ ادھر تیمور کو بھی جب پتا چلتا ہے کہ ایمان کی جان بچ گئی ہے ورنہ کل کے حادثے میں اس کی جان جا سکتی تھی، جبکہ پلان تو سارا اسی کے اپنے باپ نے بنایا تھا، بہرحال سکھ کا سانس لیتا ہے کہ کم سے کم ایمان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن ایمان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ تیمور کے دل میں جوش مارنے لگتی ہے، اور اس دفعہ تو وہ کھل کے ایمان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ زارا سے کہتا ہے کہ میں کل بھی اس سے محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور ایمان کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اب تیمور ایمان کو کال کرتا ہے اور ایمان کا موبائل چونکہ بلال کے پاس ہے، جب بلال تیمور کی آواز سنتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو جاتا ہے، اور تیمور کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ آخر یہ ایمان کا موبائل بلال کے پاس کیا کر رہا ہے۔ تبھی تیمور غصے سے بلال کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے۔ اب بلال جب تیمور کو دیکھتا ہے تو کرٹسی میں اسے گھر کے اندر تو بلا لیتا ہے، جبکہ اسے بھی پتا ہے کہ تیمور کسی اچھی انٹینشن سے نہیں آیا، اور تیمور بلال کو دھمکی دیتا ہے کہ دوبارہ اگر ایمان کے موبائل پہ تمہاری آواز سنی تو یہ پرسنل ہو جائے گا، جس پہ بلال بھی ہنستے ہوئے تیمور سے کہتا ہے کہ تم آواز کی بات کر رہے ہو، میں تو تمہیں خود اب ایمان کے ساتھ نظر آؤں گا کیونکہ بہت جلد اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں، جس پہ تیمور کہتا ہے کہ تمہاری ایمان سے شادی ہو جائے ایسا تو میں کبھی ہونے نہیں دوں گا، اور اس بار تو بلال کے سامنے بھی اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں ایمان سے محبت کرتا ہوں اور میں ہی اس سے شادی کروں گا۔ بلال کو تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ تیمور اس کی بہن زارا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اور اب تو زارا خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہے اپنی تمام پراپرٹی تیمور اور تایا ابا کے نام لگانے کے بعد، اور یقیناً ایمان کی طرح زارا کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ بلال ہمیشہ سے اس کے ساتھ مخلص تھا اور اسے سنسیئر مشورے دیتا تھا، تو تیمور جیسے شوہر کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھنے کی کوشش کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ایسے انسان کو چھوڑ کے عزت کی زندگی گزاری جائے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا تیمور اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ ویسے ناظرین کیا لگتا ہے، کیا آج کے دور میں بھی ایسے لڑکے موجود ہیں جو اپنی محبت کو اس طرح سے پروٹیکٹ کریں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔